نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تقدیر۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب اللہ پاک نے ہر چیز ہمارے نصیب کے اندر لکھ دی اور تقدیر لکھی جا چکی، تو پھر اللہ پاک جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ یا دنیا کے اندر جب آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جو بھی غلط کام کرتا ہے، تو اس کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ تو اس موقع پہ میں ایک حدیث پڑھوں گا جس کو لوگ سنا کر یہ اشکال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہر چیز کو تقدیر میں لکھ دیا تو پھر انسان قصوروار کیوں؟ حدیث سے مسلم شریف کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مخلوقات کی تقدیروں کو زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ اب جب تقدیریں پہلے لکھی جا چکی ہیں تو اب انسان جو ہے یہ کیوں قصوروار؟ تو آج اس موضوع پر میں بات کروں گا، تو 3 اہم موضوع اس پہ میں ذکر کروں گا۔ پہلا تقدیر، علم، دوسرا رضا الہی، اور تیسرا انسان کا اختیار۔ اگر میں حدیث کو دیکھتا ہوں تو حدیث سے یہ لگتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے ہم تقدیر پر بات کریں گے، علم پر، کہ اللہ کا علم کیا ہے۔ التقدیر جو ہے فعل یفاعل، قدر یقدر تقدیرا، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہے اندازہ کرنا۔ ایک آپ کا اور میرا اندازہ ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ کوئی شخص میرا دوست ہے اور وہ مجھ سے ملنے آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں 10 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اب مجھ سے کوئی سوال کرے کہ وہ کتنی دیر میں آئے گا، تو میں جب اس کے گھر کا اندازہ لگاتا ہوں تو 10 منٹ کے فاصلے پہ میں کہتا ہوں 10-15 منٹ لگ جائیں گے، وہ پہنچ جائے گا۔ اگر وہ 10-15 منٹ میں آ جاتا ہے تو میرا اندازہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے راستے میں لیٹ ہو جاتا ہے، اس کو دیر ہو جاتی ہے، اور وہ 15 منٹ کی بجائے آدھے گھنٹے بعد آتا ہے، تو میرا اندازہ غلط ہے۔ ایسے میرے رب کا علم اور اندازہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ پاک نے اپنے علم کے اندر لکھ لیا کہ ازل سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں ان میں سے فلاں بندہ کیا کیا کرے گا، یہ علم ہے۔ دوسری چیز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ تو اپنے بندوں کے لیے کفر چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہر بندہ مسلمان ہو، اور پھر دوسرے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اللہ کی تو یہ چاہت اور مرضی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب ایمان لے آئیں۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سب ایمان لے آئیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تیسری چیز ہے اختیار، وہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہتا ہے تم میں سے وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے وہ کفر کی طرف چلا جائے۔
تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس کو اچھا اور برا بتا دیا کہ نماز پڑھو گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا. چوری کرو گے تو تمہیں اس کی جو سزا ملے گی، زنا کرو گے تو سزا ملے گی، شراب پیو گے تو سزا ملے گی. تو اللہ پاک نے اس چیز کو واضح طور پر بتلا دیا. دوسری چیز آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ اللہ پاک نے انسان میں ایک وجدان کی کیفیت رکھی ہے. وجدان کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر خوشی ہے، غم ہے، غصہ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، قدرتی ہیں. انسان کے اندر یہ ساری محرکات موجود ہیں. اگر کوئی انسان اس کو ڈنڈے سے مارے تو اسے ڈنڈے پر غصہ نہیں آئے گا، حالانکہ ضرب ڈنڈے نے ماری ہے. انسان پر غصہ آئے گا کیونکہ وہ مکلف ہے. جانور کی مثال لے لیں. اگر جانور کو کوئی ڈنڈے سے ہانک کے مارتا ہے انسان، تو جانور کو بھی ڈنڈے پہ غصہ نہیں آتا، انسان پر آتا ہے. جیسے اونٹ کا کینہ اور غصہ بڑا مشہور ہے کہ یہ اپنے جو اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو بھولتا نہیں ہے. اسی طرح انسان راستے میں جا رہا ہے اور پہاڑ سے ایک پتھر گرا، اس کے سر پر لگا، تو اسے پتھر پر غصہ نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ پتھر کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. تو جس چیز کا اختیار نہ ہو انسان اور پر غصہ نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو جو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، اسی اختیار کی بنا پہ اللہ پاک اس کا فیصلہ فرمائیں گے. یا تو یہ جنت میں جائے گا یا یہ جہنم میں جائے گا. لہٰذا ان دلائل سے اور قرآنی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. اسی تقدیر کے حوالے سے انشاءاللہ مزید وضاحت اگلی ویڈیو میں ہوگی. اب تک جو کہا اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں. آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.